اللہ 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 اللہ۔ 57 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمام سائبان بادل، یعنی ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن و سلوہ، من و سلوہ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی، جو ہم نے تمہیں عطا کی پاکیزہ صاف ستھری چیزوں سے کھاؤ، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد، پہلے تو وہ مصر سے چلے گئے تھے جب فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے جب وہ ظلم کر رہے تھے، تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا مدفن ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرنے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا جو تھا وہ بنی اسرائیل والوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، تو شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دونوں نے مجبور ہو کر ان دونوں کی مائیت میں مجبور ہو کر انہیں نکلنا پڑا، جب انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے تو مجبور ہو کر ان کے ساتھ وہ روانہ ہو پڑے، تو راستے میں جب بھی کوئی سختی آتی، دشواری آتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب صحرا میں پہنچے، ایسا صحرا تھا جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ایک سفید جو بادل تھا اس پر وہ سایہ کرنے لگا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا۔ جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح، جو نوری ستون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بھیجا، وہ ان کے لیے چاند کی طرح جو ہے وہ روشن ہو جاتا۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، نہ خون اور بال بھی نہ بھرتے۔ اب دیکھیں جس طرح ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن کن نعمتوں سے نوازا، تو اب ان کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ان پر بادل سایہ کرتا دن کو، رات کو جب روشنی نہ ہوتی تو ان پر اللہ کی طرف سے نور آیا جو چاند کی طرح روشن ہو جاتا، ان کے کپڑے میلے بھی نہ ہوتے، پرانے بھی نہ ہوتے، ان کے ناخون اور بال نہ بھرتے تاکہ انہیں کسی قسم کی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ صاف ظاہر اگر ناخون بڑے ہو جاتے تو انہیں کاٹنے پڑتے، بال بڑے ہو جاتے تو انہیں کاٹنے پڑتے، کپڑے میلے ہوتے تو دھونے پڑتے، کپڑے پرانے ہوتے تو انہیں چینج کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے اندر آگے ذکر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لیے کھانے کا جو انتظام ہوا وہ یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ من اور سلوہ ہے کیا؟ من اور سلوہ ہے کیا؟ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے جو ہے نا مختلف اقوال ہیں، ہم چند ایک اقوال کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ترنج بین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا کے بقدر ادھرتی۔ سا جو ہے وہ ایک وزن کا نام ہے، اور وہ جو ہے جو تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے۔ سا ایک وزن ہے جو تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، اور لوگوں کو چادروں میں، لوگ اس کو جو ترنج بین میٹھی چیز اترتی تھی، لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ اور سلوہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی جو ہوا تھی وہ اس پرندے کو لاتی تھی اور بنی اسرائیل پھر اس کا شکار کرتے، پھر اس کو کھاتے۔ اور یہ دونوں چیزیں من اور سلوہ ہفتے والے دن نہیں آتی تھیں، جمعے والا دن دگنی آتی تھی، ڈبل آتی تھی۔ تو اللہ تبارک نے حکم فرمایا کہ جمعے کا دن جب زیادہ آتا ہے تو آپ اس کو سٹور کر لیں، لیکن آپ نے اس کو جو ذخیرہ کرنا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے کرنا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل والوں نے ناشکری کی اور ذخیرے جس کی زیادہ ذخیرہ کرنے لگ گئے،
اور وہ سڑ گئے، ان کی جو آمد تھی وہ بند کر دی گئی، اور یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا، انہیں حکم دیا کہ تم نے صرف ایک دن کے لیے اس کو ذخیرہ کرنا ہے، وہ بھی کیونکہ ہفتے والا دن وہ نہیں نازل ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے والا دن ڈبل نازل فرماتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نا اس کو جمعے والا جو نازل ہوتا ہے اس کو آپ ایک دن کے لیے سٹور کر لیں، ایک دن کے لیے ذخیرہ کر لیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بدولی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر اس وجہ سے دنیا کے اندر اس نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 58، اس آیت نمبر 58 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا، کھاؤ، منا، اس سے، حیث شئتم، جہاں کہیں تم جاؤ، راغدن، بے روک ٹوک۔ جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ اور پھر اس میں جہاں تم چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَدْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم، ہم تمہارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیں گے، ہم تمہارے لغزیں معاف فرما دیں گے، ہم تمہاری جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ ہم نیکی والوں کو زیادہ اجر عطا کریں۔ اب اس آیت کے اندر شروع میں جب فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے یا عریہ جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ کی قوم آباد تھی اور وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں غلے اور جو میوے جات تھے وہ بکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا گیا، یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا۔ اس دروازے کی حیثیت، اس بستی کا جو دروازہ تھا ان کے لیے کعبے کی حیثیت کا تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو کہ ہماری خطائیں معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ بنی اسرائیل کا حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حِطَّةٌ کہتے جائیں، یہ کلمہ استغفار تھا۔ حِطَّةٌ کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، جس طرح استغفار استغفر اللہ ایک کلمہ ہے استغفار کا، تو حِطَّةٌ جو ہے یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ تم توبہ و استغفار کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ سجدہ کرنے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبتم فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں فرمایا وہ فرمایا کہ حِطَّةٌ، کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، انہوں نے اس کو مذاق میں لے لیا، ان کے جو الفاظ تھے وہ تھے حبتن فی شعرۃ، جس کا مطلب ہے بال میں دانا۔ ان کا اس مذاق اور نافرمانی کے سزا میں ان پر طاعون کی بیماری جو تھی وہ مسلط کی گئی، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے، اور یہ بات تفسیر خازن کے اندر موجود ہے، نقل کی گئی ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی، جب وہ سفر کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو ان کے لیے بادل اوپر بھیج دیا جو ان پر سایہ کرتا تھا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور بھیج دیا جو ان کے لیے روشنی کرتا تھا، ان کے بال نہیں بڑھتے تھے، ان کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے پرانے بھی نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی میں داخل ہونے کا کہا فرمایا تو انہیں فرمایا کہ تم نے یہ الفاظ کہنے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے، تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ تو انہوں نے اللہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول فرمایا تو نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، صرف جو ہفتے والا دن نہیں آتا، جمعہ ڈبل آتا ہے، جمعہ کو آپ نے ایک دن کا ذخیرہ کر لینا ہے، تو انہوں نے اس کو ذخیرہ کر لیا، تو اس نے من و سلوہ سے دنیا کے اندر بھی محروم ہوئے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، حِطَّةٌ کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
हुक्म अदूली की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताउन जैसी बीमारी उन पर मुसल्लत कर दी, जिसके अंदर आता है कि हजारों की तादाद में इसराइली हलाक हुए। तो इससे हमें भी यही सबक मिलता है कि जब हम अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होंगे, जब हम अल्लाह के नबी की फरमा बरदारी करेंगे, तो हमारे नेमतें इसी तरह होंगी जिस तरह बनी इसराइल के लिए आती थी। तो पुरसुकून होगा माहौल, सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन जब हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करेंगे तो फिर नेमतें भी हमसे छिन जाएंगी, जिस तरह माकबल आयात में है। और अल्लाह तबारक व तआला का अजाब भी इसी तरह आएगा जिस तरह अब भी कभी कभी आता है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल पैरा नहीं होते तो हर साल, हर चंद साल गुजरने के बाद कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कभी इंसानों के अंदर, कभी जानवरों के अंदर, कभी ज़ल्ज़ला आ जाता है, कोई ना कोई मतलब मसला पेश आ जाता है। तो ये सारे की वजह ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं होते। तो जब भी मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी की, उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी की, तो किसी न किसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के मुस्तहिक हुए। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक सही से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।